اے سلطان الاولیاء، اے شہین شاہ بغداد، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ توجہ، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اے غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ہم تو ابھی تلوے کو ہی نہیں پہنچ سکے، تمہارے سر تک کون پہنچے ہیں۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہ شہین شاہ بغداد اگر ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو پھر ہند کے خطے سے معین الدین اجمیری بھی یہ کہتے ہوں کہ بل علی رأسی و علی عینی، اے سلطان الاولیاء صرف آپ کا قدم گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے۔ اور پھر اولیاء کاملین نے پکار کر کے دربار غوث میں یوں کہا تھا جب آپ نے اعلان کیا میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، جس کا ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے جب اعلان کیا تو کیا اولیاء کاملین نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جواب میں کیا کہا تھا؟ غوث پاک نے جب بغداد سے پکارا تو پورے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے اولیاء نے یوں کہا تھا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ گردن ہی کیا ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، آپ کی مرضی جہاں ہو میرے آقا آپ قدم رکھتے ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان گرامی وقار، تاجدار بریلی نے شہین شاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش اس طرح سے کیا کہ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اے شہین شاہ بغداد، تیری میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سرکار بغداد کی بارگاہ میں پھر استغاثہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں عرض کرتے ہیں، اے شہین شاہ بغداد، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جس کی گردن میں قادری پٹا ہو، جس کی نسبت سلسلہ قادریہ سے ہو گئی ہو، اس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، ہم کتا پاک ہیں شہین شاہ بغداد کے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور اے سننے والو، میں نے اپنے آپ کو سگ کہا، کتا کہا، تو کہیں تم اس خیال میں نہ آ جانا کہ کتا معمولی ہوتا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی سوایہ کر دیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کی تک پرواہ نہیں کرتا غوث پاک کا کتا۔ تو میں نے اپنے آپ کو کتا کہا تو اس بھول میں نہ رہ جانا کہ کتے کو کوئی بھی مار لے جائے گا، اٹھا لے جائے گا۔ ہم نے کہا ہے دربار غوث کا کتا جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بارگاہ غوث میں جو جھوم کر کے اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیے ہیں، وہی ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی ہیں۔ سرکار بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کے ولی کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے۔ اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، پیر پیراں میر میراں شہین شاہ بغداد، بلکہ شیخ ابن تیمیہ جو ہر ولی کی تنقید کرتا تھا، ہر صوفی پر تان و تشنیع کرتا رہا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرے پاس اتنی تواتر تک، تواتر کہتے ہیں اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے
میرے پاس اتنی تواتر سے کسی اور کی کرامتوں کا ذکر نہیں پہنچا جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پہنچا ہے۔ الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر تقریباً امت کا اتفاق، بعد میں آنے والے سارے مسلمان انہیں ولی مانتے ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ ولایت تک سب کا اتفاق ہے، اب غوث کے مقام کے متعلق الحمدللہ ہم منفرد ہیں اس میں، اس لیے کہ ہم انہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں شرک بدعت اور کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بریلوی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگتے ہیں، اور یہ بیویوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں اپنے بچوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ چپراسی اور نیتاؤں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے، سب سے اعظم غوث کہیں ٹھیک ہے۔ سلفی صاحب تھے، ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے، لیکن ایک ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو، وہاں اعظم کہتے ہیں آپ، اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی، اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار بغداد شہنشاہ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی۔ یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں، بہت جلدی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ آپ سے خود پوچھا گیا تھا غوث پاک سے، آپ کی جوانی میں یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں بہت ہو گیا تب پوچھا گیا تھا آپ کو اپنے ولی ہونے کا احساس کب ہوا؟ غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی، افصحوا فی المجالس لولی اللہ، غیب سے آواز آتی تھی اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہ آواز صرف میں نہیں، میرے استاد بھی سنتے، وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے، اور سب کھڑے ہوتے تھے، جگہ دیتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے۔ پھر آپ کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں نہیں رکھا گیا۔ فرماتے ہیں ایک بار میں صرف ایک گائے کی پونچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، گائے پلٹ گئی، فصیح عربی میں کہنے لگی الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر، اے عبد القادر کیا تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچھ پکڑے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبد القادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے، اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے، بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا۔ میرے عزیزو، آج کے جو حالات ہیں نا، آج کے جو حالات میں نے پڑھا، اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے۔ آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے علماء مولانا ہم سے کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں، ویسے نہیں ہے پہلے۔ میں تمہیں غوث پاک کے حالات بتاتا ہوں، اس وقت سیاسی حالات کیا تھے۔ اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے، بغداد میں شیعوں نے اپنا گڑھ جمایا تھا، یہاں تک کہ ہر عالم پر، ہر واعظ پر، ہر امام مسجد پر پابندی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے۔ شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے، کوڑے مارے جاتے تھے۔ خلیفہ واثق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں۔
اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھیں، سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے مسلمان۔ مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے۔ بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اطراف رہ گئی بس۔ پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجوقی خاندان تھا، ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا، اور یہی آپس میں دست بگریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنطینی جو عیسائی تھے، صلیبی تھے، ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے، مصر والا ترکی نہ آ سکے۔ پھر ادھر بخارا، سمرقند، نیشاپور، یہ جو رشیا میں ہیں آج، ازبکستان وغیرہ میں، یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی، اور ہند میں الگ کفرستان تھا۔ سب جگہ الگ الگ حالات تھے، اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن ابھی کا سیم۔ میں آپ کو بتا دوں سچویشن، لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ حفظ قرآن کر رہے تھے، عالم دین بن رہے تھے، مدرسے بند ہیں نا، گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کالج کے بچے بھی، اسکول کے بچے بھی، سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ سیم یہی سچویشن اس زمانے میں ہوئی۔ بغداد علمی مرکز تھا، کوفہ اور بصرہ علم کے مرکز تھے۔ آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے، بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے۔ اور جانتے ہیں، میں نے آج تاریخ دیکھی، حسن بن صباح نے علماء اہل سنت کو اس زمانے کے 40,000 علماء کو قتل کرایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا، علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے، اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا، حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا۔ میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھے اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں، عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں۔ جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے، کہا اے بندے قادر، آپ کا نام ہی عبد القادر ہے، اے قادر کے بندے، تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے، واپس آ جا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بغداد آئے۔ اچھا، وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے۔ یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے، پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے۔ جیلان ایران میں ہے۔ اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا۔ جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں، آپ کی زبان فارسی تھی۔ فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے، ان کی اصلاح کیسے کریں؟ دل میں بار بار یہ احساس ہوتا۔ غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں؟
बार बार सोचते थे, लेकिन दिल में एक दर्द होता था कि उम्मत मुस्तफ़ा को इस हाल में मैं नहीं छोड़ना चाहता। एक दिन एक मस्जिद में गमगीन हालत में सोए, जोहर का वक्त था, नमाज पढ़ करके आप आराम कर रहे हैं, और जैसी आंख बंद हुई सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पूछा, अब्दुल कादिर क्यों गमगीन है मेरे बेटे? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुबान मेरी अजमी है, फारसी, मैं अरबियों के बीच बैठा हूँ, इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ये अजमी समझेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपना मुंह खोल। आपने मुंह खोला, हुजूर पाक ने अपना लुआब पाक डाला, दूसरी बार डाला, तीसरी बार डाला, चौथी बार डाला, पांचवी, छठी, 7 मरतबा हुजूर पाक ने अपना लुआब पाक दिया और कहा, अब्दुल कादिर अब उठ और बयान करो। फरमाते हैं, ख्वाब में मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब पाक लिया, थोड़ी ही देर गुजरी थी, मेरे ख्वाब में ही मेरे जद्दे करीम मौला कायनात अली मुर्तज़ा तशरीफ लाया। कहा, फिर वही सवाल किया, अब्दुल कादिर क्यों नहीं बयान करते? कहा, मैं फारसी उन नस्ल, फारसी हूँ और अरबियों के बीच में हूँ। उन्होंने कहा, तू अपना मुंह खोल। बाबुल इल्म, बाब मदीनतुल इल्म, अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपना लुआब पाक डालते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बस किया। गौसे पाक ने कहा, नाना जान ने मुझे 7 मरतबा पिलाया, आपने 6 मरतबा। अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते, मैं बराबरी तो नहीं कर सकता, वो रसूल कायनात हैं। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, गौसे पाक फरमाते हैं, फिर मेरी आँख खुली और उसी जामा मस्जिद में जब मैं खड़ा हुआ और ख़िताब के लिए लोगों को पुकारा, तो देखा इधर से भी मखलूक आ रही है, उधर से भी आ रही है, सामने से भी आ रही है। मजमा इतना कसीर के तिल धरने की जगह मस्जिद में नहीं थी। और जब आपका खिताब ख़त्म होने को था, लोग अपने कपड़े फाड़ने लगे और बेहोश होने लगे। इतनी तीर बहदफ कलमात थे कि सीधे सीने में पैवस्त हो जाते, दिलों में उतर जाते। उसके बाद वही दिन था, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी को लोगों ने हाथों हाथ उठाया। बगदाद में शोहरा हो गया कि कोई एक अजमी आया है और अरबियों पर फौकियत ले गया है। सारे अरबी उसके सामने दंग रह गए हैं, कोई अरबी उसकी फसाहत को नहीं पहुंच पाता है। कई लोग इम्तिहान के लिए भी आए। ऐसा नहीं है कि गौसे पाक को यूं ही छोड़ दिया गया। मेरे अजीज, तुम तो 1000 साल के बाद करामतें सुनते हो ना, यही लगता है कि गौसे पाक बहुत करामतों के मालिक थे, बहुत बड़े आलिम और बड़े वली कामिल थे, कुछ नहीं हुआ होगा उनके साथ। हमारे से ज्यादा खतरे उन्होंने मोले हैं, हमसे ज्यादा हासिदीन उनके थे, दुश्मनी करने वाले अपनों में भी बहुत सारे थे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब खिताब शुरू हुआ, क्या एक खतीब जब मशहूर होने लगे तो दूसरे मौलवी खामोश रह जाएंगे? हसद की चिंगारी भड़कती है, वो गौसे पाक के खिलाफ भी भड़की। और बगदाद में जब ये शोरा होने लगा तो कई उलमा उस वक्त के जो बड़े बड़े पाए के आलिम हैं, उनकी किताबें आज भी मौजूद हैं, मैं नाम तज़किरे नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने टेस्ट लेने की गरज से, इम्तिहान लेने की गरज से कई लोगों को सवालात भेजे। एक दिन मजलिस में ऐसा था कि गौसे पाक तफसीर कुरान बयान करते थे। तफसीर कुरान बयान करना गौसे पाक का महबूब मशगला था, रोज़ाना कुरान की तफसीर अर्ज करते। एक दिन मजलिस में बड़े बड़े उलमा की जमात, जिसमें अब्दुल रहमान जोज़ी जैसे बड़े फ़क़ीह मुहद्दिस हैं, इनकी एक जमात आई। कुरान की जो आयत की तफसीर वो कर रहे थे, उस तफसीर को कई किताबों से उन्होंने अख़ज़ किया और लेकर के आए, मजमे में बैठे हैं। गौसे पाक ने तफसीर शुरू की। एक आयत की कितनी तफसीरें हो सकती हैं, कितनी तफसीरें हो सकती हैं। एक तफसीर बयान किया, उसके बाद कहा इस आयत की एक दूसरी तफसीर ये है। फिर थोड़ी देर के बाद गौसे पाक ने फरमाया इसकी एक तीसरी तफसीर ये है। फिर कहा उसकी एक चौथी तफसीर ये है। फिर कहा उसकी एक पांचवी तफसीर ये है। बयान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहाँ तक के 13 तफसीरें हो गई। जो बैठे हुए थे वो आशाश करने लगे। उसके बाद इतना ही नहीं, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते गए। 40 तफसीरें एक आयत की आपने बयान की। जो आए थे वो खड़े हो गए।
اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے. غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے گروہ علماء، اے جماعت علماء، تم 13 تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی، کیا وہ میں نے شروع سے 13 تک صحیح بیان کیا؟ سب اپنے جبے اٹھانے لگے. کہا ہم تو یہ 13 تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو 2-3 سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوں گی. 13 کے بعد آپ تو 40 تک پہنچے، وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا. جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا. کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آ گئی تھی، ہم توبہ کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مجمع ایسا ہے کہ اس میں 40 کے قریب علماء ہے. سوالات الگ لے کر کے پھنسائیں گے کسی طرح سے ان کو، ڈیفیکلٹ سوالات لے کر کے. ایک بات یاد رکھنا، مشکات شریف کی حدیث ہے، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچا دکھا دوں، اسے پھنسا دوں سوال کر کے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کھینچا جائے گا. اس لیے علم حاصل مت کرو، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو بیوقوف بنانا. ایک کتاب کہیں سے پڑھ کر کے آئے، مولانا کے پیچھے پڑ گئے، یہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر اس مولانا صاحب کے دماغ میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں معلوم، تو آپ کو لگا کہ ہاں میرے سے زیادہ تو ان کو بھی نہیں معلوم. تم نے تو ایک ہی چیز حل کر کے ان کے سامنے پیش کی ہے. عزیزان گرامی، اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے مغالطے میں ڈالنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں. 40 علماء ہے، الگ سوالات نوٹ کر کے، میں یہ پوچھوں گا، تم یہ پوچھنا، تم یہ پوچھنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لیے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا. کہا آج سوالات کوئی نہیں کرے گا. وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے. سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو، اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا. آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ، آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ. تو یہ جو علماء کی جماعت تھی ان کو بلایا. ایک آتے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے. دوسرا آتا اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. اس طرح 40 سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا. ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دیے اور اس کے بعد کہا کیا ہے گروہ علماء، تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبد القادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی؟ تم سوال بھی نہ کرو، میں جواب دوں، تب پتا چلے گا کہ میں بندہ قادر ہوں.